انسان کو بہت فاسٹلی کھا جاتے ہیں، ہمیں اللہ کی نظروں میں گرا دیتے ہیں، ہمیں خود سے مایوس کر دیتے ہیں، اللہ سے مایوس کر دیتے ہیں۔ ہمارے ضمیر اس قدر ہمیں ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پا رہے ہوتے۔ آج اسی سے ریلیٹڈ ایک بات ہے، ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت کہ جو ہمیں مور ہیلپ کر سکتی ہے تنہائی کے گناہوں سے بچانے میں۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ اور جو شخص دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کے ریوارڈز کی اگر بات کی جائے تو کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے ماننے والے بندوں کے لیے، اور جو لوگ اللہ کا ڈر اور خوف اور محبت اور بہت ساری اچھی فیلنگز اللہ کے لیے دل میں رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں ایسا ریوارڈ دیں گے کہ نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، اور نہ کسی دل میں اس کا وہم و گمان تک گزرا۔ تو نو ون نوز کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے کون کون سی لگژری لائف تیار کر رکھی ہے، اس کو جاننے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو سننے کے لیے، اس سے فائدے اٹھانے کے لیے ہمیں مرنا ہوگا۔ لیکن مرنا پھر دو طرح کی موت ہوتی ہے۔ ایک تو وہ انسان بھی مرتے ہیں جو اپنی منمانی زندگیاں گزارتے ہیں، نفس کے غلام بنتے ہیں، شیطان کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کے حکموں کو فالو کرتے ہیں، تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں، یہ لوگ بھی مر جاتے ہیں۔ اور دوسری جانب وہ لوگ بھی مرتے ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے نفس کی قربانی کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑتے ہیں، وہ اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اپنے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہیں، اللہ کا یقین دل میں رکھتے ہیں، اپنے اللہ کو اپنے آپ سے دور نہیں جانے دیتے اور نہ ہی خود اللہ سے دور جاتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی مرتے ہیں۔ تو اینی ہاؤ یہ دو طرح کی موتیں انسانوں کو آتی ہے۔ تو اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ لگژری لائف ہمیں مل جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں اپنے رب کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ آپ ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کرتے رہیں۔ اور اس کا آسان جو دوسرا حل ہے وہ یہ ہے، اگر آپ نے نا اس بات کا تصور اور اس بات کا یقین دل میں بٹھا لیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، یعنی کہ اپنے دل کو یہ سمجھا دیا کہ تمہارا رب تم سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، اور تمہارے ہر ایکشن پر اس کی نظر ہے، تمہاری ہر سوچ پر اس کی نظر ہے، تمہارے علم پر اس کی نظر ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس کو ایز اٹ از بلکہ تم سے بھی اچھا کلیئر طریقے کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے۔ اگر انسان اس چیز کی محنت کرے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، تو انسان تنہائی کے گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جو فرما رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، یعنی کہ وہ اس لیے گناہ نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ میں نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد میں نے اپنے رب کو فیس کرنا ہے، میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نے اپنے رب کو اپنے کیے کی بتانا ہے کہ اللہ میں نے یہ کیا تھا، کیوں کیا تھا، ریزنز بتانی ہے، ساری چیزیں۔ تو اللہ کے سامنے تو انسان نے ہونا ہی اسپیچ لیس ہے۔ جب اگر کوئی انسان جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ہاتھ گواہی دیں گے۔ اچھا، اب نا ہمیں ایک چیز کا یقین یہ بھی نہیں آتا کہ اللہ رب العزت جو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کی ٹانگیں ہم سے بات کریں گے، ان کے کیا کہتے ہیں، ہر چیز، مطلب جو ان کے باڈی پارٹس ہیں نا، یہ ہم سے بات کریں گے۔ تو انسان کو یہ لاجک نا سمجھ نہیں آتا، آکورڈ سا لگتا ہے کہ یہ کیسی بات اللہ نے کر دی ہے، حالانکہ یہ اتنا آکورڈ نہیں ہے، اتنا عجیب نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آج اس دنیا میں ہاتھ نہیں بول رہے نا، پیر نہیں بول رہے، تو قیامت کے دن اس کا بولنا اتنا عجیب نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا، آپ کے منہ میں جو زبان ہے یہ کیا ہے؟ گوشت کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے، وہی گوشت جو کہ آپ کے باقی جسم میں بھی موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا میں زبان کے گوشت کے ٹکڑے کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ نے الفاظ ادا کرنے ہیں، ہونٹوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ نے انسان کی آواز کو باتوں میں تبدیل کرنا ہے،
ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت زبان سے یہ صلاحیت کھینچ کے ہاتھوں کو بھی تو دے سکتے ہیں، ہاتھوں سے کھینچ کے تمہارے نفس کو بھی تو دے سکتے ہیں. اینی ہاؤ، تو یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. جب ایک اللہ بیج سے درخت بنا سکتا ہے، جب ایک اللہ پانی کے قطرے سے انسان کو بنا سکتا ہے، جب ایک اللہ انڈے کے اندر سے چوزا پیدا کر سکتا ہے اور مرغی کے اندر انڈا بنا سکتا ہے، تو وہ اللہ تمہارے ہاتھوں کو یہ صلاحیت بھی دے سکتا ہے کہ آج تمہارے ہاتھ خود یہ گواہی دے کہ اللہ دنیا کی زندگی میں یہ اپنے ہاتھوں سے یہ کرتا رہا ہے. اسپیشلی اگر یہ ہاتھ تنہائی میں غلط جگہوں پر استعمال ہو رہے ہیں، غلط خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، حرام طریقوں کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ اللہ انہوں نے رات کے اس لمحے اس پہر یہ کام کیا تھا. اس کے علاوہ اگر تم زنا کی طرف چلے ہوگے اپنی ٹانگوں کی مدد سے، یا تم نے کسی کا گھر اجاڑنا، برباد کرنا، کسی سے لڑائی جھگڑا یا کسی کو نقصان دینے کے لیے گھر سے سفر کیا ہوگا، دکانوں سے سفر کیا ہوگا، جتنا تم نے سفر کیا ہوگا، تو تمہاری ٹانگیں بولیں گی کہ اللہ یہ اس نیت سے گیا تھا اور اس نے سفر کیا تھا، پھر اس نے وہ کام بھی کر لیا تھا. ٹھیک ہے، تمہاری آنکھیں بھی بولیں گی، تمہارے کان بھی بولیں گے. تو دیکھو ہم تنہائیوں میں اپنے باڈی پارٹس کو کیسے استعمال کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کو کتنے گندے طریقے سے استعمال کرتے ہیں. پھر اپنے دل کی فیلنگز کا دیکھیں آپ کے کتنے گندے ہو جاتے ہیں، شیطان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کانوں کو کتنے بیڈ طریقے سے یوز کرتے ہیں، اسپیشلی جب ہم الون ہوتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، ہم بالکل ہی اللہ کے تصور سے جب خالی ہوتے ہیں تو اس کانوں سے کیا کچھ نہیں سنتے، نامحرم کی باتیں سنتے ہیں. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں سانگ سنتے ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری گندی چیزوں کو سنتے ہیں اچھا سمجھ کر وغیرہ وغیرہ. تو یہ کان پھر گواہی دیں گے. اینی ہاؤ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص دنیا میں، شرط یہ ہے کہ دنیا میں اللہ سے ڈرنا ہوگا، وہ بھی بن دیکھے، کہ جو شخص دنیا میں بن دیکھے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، اس کے لیے 2 باغ ہوں گے، اللہ بدلے میں اسے 2 باغ عطا کریں گے. اور یہ دیکھو نا، اگر ہمیں کوئی دنیا میں لالچ دے دے نا کہ تم ایسا کرو، تم میرا یہ کام کر لو، تم میرے 10 منٹ کا یہ کام کر لو، میں بدلے میں تمہیں 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، میں بدلے میں تمہاری جاب لگوا دیتا ہوں، میں بدلے میں تمہیں سرکاری نوکری دلوا دیتا ہوں، میں بدلے میں تمہیں پروموشن دے دیتا ہوں، میں بدلے میں تمہاری سیلری کو انکریز کر دوں گا، وغیرہ وغیرہ. تو ہم لالچ میں آ کر وہ کام کر گزرتے ہیں، بھلے ہمارے نفس کو اچھا لگے برا لگے، ہمارے لیے وہ کام کرنا مشکل ہو آسان ہو، اس میں خون بہانا ہو، اس میں پسینہ بہانا ہو، نفع نقصان کا سوچے بغیر لالچ کو دیکھتے ہیں. اور کوئی اگر ہمیں ریوارڈ دینے کی بات کرتا ہے تو ہم وہ کام کر لیتے ہیں، ایزیلی کر لیتے ہیں. تو اسی طرح دیکھو یار، جب دنیا کے 6 فٹ کے انسان کی باتوں میں آ سکتے ہو، اور دنیا کے چند سیکنڈ اور 2-4 مہینوں کے لیے اور یا 2-4 سالوں کے نفع کے لیے تم کوئی بھی کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہو، یا چلو 60-70 سال کی زندگی کے لیے کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، تو تمہارا رب تم سے یہ کہہ رہا ہے، جو تمہاری زندگی کو انکریز کر دے گا، انفینٹ کر دے گا، کبھی نہ ختم ہونے والی بنا دے گا، جو تمہیں جنت میں انٹر ہونے کے بعد تمہیں 2 باغ عطا کرے گا. اور بدلے میں وہ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ تم میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کوئی بھی کام کرو تو اس سے پہلے سوچو کہ کیا یہ اللہ کی نظر میں صحیح ہے یا نہیں صحیح. اگر تم تنہائی میں ہو، اگر تم بھیڑ میں ہو، اگر تم کچھ کرنا چاہ رہے ہو، تو اس سے پہلے تھوڑا سا سوچا کرو کہ یہ جس طرح تم سوچتے ہو نا اکثر اوقات لوگوں کا، کہ یار میں ایک کام کر تو لوں لیکن اس کے بعد لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا، یار میں یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اس وجہ سے نہیں کر رہا. مطلب تم سوچتے ہو تبھی جا کے کچھ فیصلہ کرتے ہو. اسی طرح جب کوئی بھی کام کرو نا، تو اپنی اس سوچ میں اللہ کو بھی تھوڑی سی جگہ دے دیا کرو. یعنی کہ تھوڑا سا یہ سوچ لیا کرو کہ ٹھیک ہے، جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یا جو کام کو کرنے کی پلاننگز میرے اندر چل رہی ہیں، آیا یہ میرے رب کی نظر میں ٹھیک ہے، درست ہے یا نہیں. ایک کام کو کرنے کے بعد چلو دنیا میں تو میں نام کما لوں گا، چلو دنیا میں مجھے فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا اتنا سوچ لیا کرو کہ اس کام کو کرنے کے بعد کیا میرا رب مجھ سے راضی رہے گا، کیا میرا رب میری تعریف کرے گا، کیا میرا رب مجھے اپریشیٹ کرے گا، یا میں اپنے رب کی نظروں سے خود کو گرا دوں گا، یا میں اپنے رب کی
ناراضگی کو مول لوں گا. تو یہ سوچ بھی آپ کو گناہوں سے روک سکتی ہے، اسپیشلی تنہائی کے گناہوں سے. تو جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا کی زندگی میں ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ وہ بہت آسان اور بہت برے برے کاموں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت انہیں بدلے میں 2 باغ عطا فرمائے گا، بہت ساری چیزیں عطا فرمائے گا. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، میں نے آپ کو کل بھی یہ کہا کہ اللہ رب العزت اس سے خود محبت کرنے لگ جاتے ہیں. جس کے دل میں اللہ رب العزت یہ چیز دیکھتے ہیں نا کہ یہ انسان دل ہی دل میں میرے لیے تڑپتا ہے، دل ہی دل میں میری کمی کو فیل کرتا ہے. ہاں، یہ دنیا میں مصروف ضرور ہے، یہ جاب کرتا ہے، یہ گھر والوں کی رسپانسبلٹیز اٹھاتا ہے. ایک لڑکی ہے بیچاری، صبح اٹھتی ہے، گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے، رات تک تھکی ہاری جب وہ بیڈ پہ لیٹتی ہے تو 1-2 دفعہ سوچتی ضرور ہے کہ آج میں نے اللہ کے لیے کچھ کیا نہیں یا مجھ سے ہو نہ سکا. تو ایسی سچویشنز جب اللہ رب العزت کو کسی انسان کے دل میں نظر آتی ہیں تو اللہ رب العزت اس کے سینے کو قبول کر لیتے ہیں، ہدایت کے راستے اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں. اور جو کنفیوژنز چل رہی ہوتی ہے نا اللہ کے معاملے میں، انسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، علم نہیں ہوتا، مشکل لگتا ہے، شیطان زیادہ اللہ سے دور رکھنے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ان سارے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں، اپنی رضا کے لیے اسے قبول کر لیتے ہیں. لیکن جو شخص سرے سے ہی اللہ کو سوچتا ہی نہیں ہے، جو شخص صبح آنکھ کھولتے ہی رات کو آنکھ بند کرنے تک صرف اپنے بزنس کو ہی سوچتا ہے، پیسے کو سوچتا ہے، بیوی کو سوچتا ہے، بچوں کو سوچتا ہے، دنیا کی زندگی کو سوچتا ہے، دنیا کے نفع اور نقصان کو سامنے رکھ کر پریشان اور خوش ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے بالکل ٹائم ہی نہیں ہوتا، اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، اللہ کو پریورٹی سیٹ کرنے کا سوچا نہیں ہوتا، اللہ کے لیے تڑپتا نہیں ہے، اللہ کو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ کے لیے کچھ سٹرگل نہیں کر رہا، تو پھر ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی پہ چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ ایسے انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے نا کہ اسے اللہ سے دور رہنا ہے. تو ٹھیک ہے، پھر اللہ رب العزت بھی بے نیاز ہے. اگر تم اللہ سے ہدایت نہیں مانگو گے تو پھر اللہ بھی تمہیں ہدایت نہیں دیں گے. کیونکہ یاد رکھیے گا، دنیا ملنے میں اللہ رب العزت ہر کسی کو دے دیتے ہیں. دیکھو نان مسلمز کو کتنی زیادہ دنیا ملی ہوئی ہے. آج جو سپر پاور ہے وہ کس کی ہے؟ نان مسلمز کی ہے. اوکے، اور مسلمان باوجود اس کے کہ وہ اللہ کو مان رہا ہے، لیکن ان کے پاس دنیا قلیل ہے، تھوڑی ہے، غریب زیادہ ہیں، ان کی زندگیاں ویل سیٹلڈ نہیں ہیں، ان کے گھروں میں مسئلے ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو دنیا تو مل جاتی ہے ہر کسی کو. بھکاری جو ہوتا ہے نا، بھکاری جو بھیک مانگتا ہے،